السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک لمبے عرصے کے بعد فیس بک لائیو پر آنے کا موقع مل سکا ہے، جس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ پہلا سوال ہے احمد سلفی صاحب کا کہ آتنکوادی یا خوارجی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اور انہی کا سوال ہے آتنکوادی کا کوئی دھرم اور مذہب کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ دو سوالات بہت اہم ہیں کہ کیا آتنکوادی کا کوئی مذہب یا دھرم نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ آتنکوادی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیے، دہشت گردی اور آتنکواد اور دہشت گردی جو ہے، یہ شدت پسندی جو ہے، جس کو ہم خوارج کی ایکٹیویٹی کہتے ہیں، جو خوارج ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا کتا کہا ہے اور جن سے اسلام نے براءت کا اعلان کیا ہے، اور ان کے اس عمل کی بنیاد پر، جو دہشت گردی کا عمل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ان سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ تو اگر کوئی دہشت گرد یا کوئی خارجی یا کوئی شدت پسند کوئی آتنکی حملہ کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، کہیں حملہ کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل یقیناً اسلام سے خارج ہے۔ اپنے اس عمل میں وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کی شخصیت یا اس کی ذات کون سے دھرم یا کون سے مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ دہشت گردی پھیلانے والا یا دہشت گردی کرنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، واقعات آتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی یا مسلمان، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے کبھی کبھار خارجی فکر اختیار کر کے دہشت گردی اور اس انداز کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر آتنکواد پھیلاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ ان کا جو بھی مذہب ہے، وہ مذہب ان کے ساتھ خاص ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، کیونکہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مذہبی طور پر اس شخص کی، دہشت گردی کرنے والے کی نسبت کسی بھی مذہب کی جانب ہو، اس کا یہ عمل مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ اگر ایک مسلمان دہشت گردی کرتا ہے تو دہشت گردی کے عمل میں وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ اس کا مذہب اسلام ہو یا کسی دوسرے مذہب سے وہ تعلق رکھنے والا ہو۔ لہذا دہشت گردی کے عمل میں ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ دوسرے مسائل میں وہ جس بھی مذہب کی طرف نسبت رکھے، اس کا یہ جرم اتنا خطرناک ہے کہ ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا دہشت گرد کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں یقیناً دہشت گرد کا مذہب ہوتا ہے، جیسا کہ پلوامہ میں یا مختلف جگہوں پر کچھ حملے ہوئے، اس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں حملے کرنے والے مسلمان تھے، گویا دہشت گردی کا تعلق اسلام سے ہوا۔ یہ کہنا سراسر اتہام ہے۔ اس عمل میں، دہشت گردی کے عمل میں جو شخص ملوث ہے، وہ شخص جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، یا کسی دوسرے دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس عمل میں اس کو اپنے مذہب پر نہیں مانتے۔ گویا اس عمل میں وہ اپنے مذہب سے یا مذہب کی فکر سے یا مذہب کی آئیڈیالوجی سے خارج ہے، اور وہ جو عمل کر رہا ہے اس کا مذہب اس سے بری ہے۔ تو اگر کسی مسلمان نے کہیں دہشت گردانہ حملہ کیا ہے تو اس عمل میں وہ اسلام سے خارج ہے، دوسرے اعمال میں وہ اسلام میں داخل ہو یا داخل نہ ہو، یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اسلام نے دہشت گردی کو یا خوارج کو جہنم کا کتا کہا ہے،
اس سے زیادہ شدید الفاظ کسی بھی مذہب میں نہیں استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی بنیاد پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا یہ خارجی یا دہشت گردی پھیلانے والا مذہب سے ویسے ہی نکل جاتا ہے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، کمان سے تیر نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا، ویسے ہی اپنے اس عمل کی بنیاد پر وہ مذہب اور اسلام اور اپنے دھرم سے نکل جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اس تناظر میں سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ انہی کے سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ کیا اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی اگر دہشت گردی کرنے والا مسلمان ہے اور وہ اسی کارروائی میں یا دہشت گردی ہی کے عقیدے پر اسی غلط عمل میں ملوث رہ کر کے مار دیا گیا یا مر گیا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جائے گی۔ یقینی بات ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ اس کے متعلقین پڑھیں گے اگر وہ صریح طور سے اسلام کی مخالفت کر کے یا اسلام سے خارج ہونے کا دعویٰ کر کے نہیں مرا ہے۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے اسلام سے خارج ہونے کا دعویٰ کر لیا تب تو اس کی جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن اگر اس نے دعویٰ نہیں کیا ہے، اس کے عمل کی بنیاد پر اس پر حکم لگانے کا مسئلہ ہے اور حکم شخصی طور پر اس پر کفر کا نہیں لگا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ اس کے متعلقین پڑھیں گے، لیکن مسلمانوں کی سرکردہ شخصیات، معروف افراد اور بالخصوص علماء اس کا جنازہ پڑھنے یا پڑھانے سے اجتناب کریں گے، تاکہ قوم کو ایک پیغام جا سکے کہ اس انداز کا عمل کرنے والے یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں۔ اگلا سوال ہے ایچ ہنی صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کوئی منہجی غلطی کرتا ہے جس سے لوگوں میں منحرف ہونے کا خطرہ ہے تو اس کی غلطی کو بیان کرنا اسے منہج سے خارج یا فارغ کرنا مراد ہوتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی منہج سلف پر چلنے والا عالم دین کوئی غلطی کر جائے اور اس کی غلطی کی وجہ سے کوئی منہجی انحراف پھیل رہا ہو تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی غلطی کو واضح کریں۔ غلطی واضح کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو منہج سے خارج کرنا کبھی بھی مقصود نہیں ہوتا۔ لہذا غلطی واضح کی جائے گی اور اس کی غلطیاں بتائی جائیں گی تاکہ لوگ اس کے انحراف سے متاثر ہو کر کے گمراہ نہ ہو جائیں، اور اس کی غلطی بتانا یا اس سے تنبیہ کرنا، اس کی غلطیوں کو واضح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ منہج سے خارج ہو گیا، بلکہ یہ اس کی خیر خواہی ہے، کیونکہ دین نصیحت کا نام ہے، اور اگر کوئی کسی کی غلطی کو بتاتا ہے تو گویا اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند ہے، اور جو شخص آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کی غلطی بتائے، آپ کی غلطی پر تنبیہ کرے، تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ غلطی بتانے والا آدمی وہی ہوتا ہے جو آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کی آخرت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ ریحان فیضی صاحب ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کیا گورنمنٹ اسکولوں میں موجود غیر مسلم طلباء و طالبات کے لیے تعلیمی باب میں سود کا پیسہ صرف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ سود ہے، مسلمان کے لیے ہر حالت میں حرام ہے، تو چاہے گورنمنٹ اسکول ہو یا غیر سرکاری اسکول ہو، مسلم طلباء اور طالبات کے لیے تعلیم کے باب میں یا کسی بھی باب میں سود کا پیسہ کسی بھی صورت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سود ہے اور سود کی حرمت بہت خطرناک اور شدید ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے رضوان انصاری صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پھٹے پرانے قرآن کے ورق کا کیا کریں؟ دیکھیے، قرآن مجید کے اوراق اگر پھٹ گئے ہیں اور قابل استعمال نہیں رہ گئے تو ایسی صورت میں ان کو کسی چیز میں جمع کر کے اور اس کے بعد
जला कर कहीं दफना देना चाहिए, ऐसी जगह पर जहां लोगों का गुजर ना होता हो, जंगलात वगैरह में, या जलाकर उसकी राख को समंदर में या दरिया में फेंक देना चाहिए ताकि वो उसमें घुल मिल करके ख़त्म हो जाए। ऐसी जगहों पर उसको दफनाना या उसकी राख को दफनाना जहां नाकदरी का इम्कान हो, उससे इज्तिनाब करना चाहिए। अगला सवाल है मोहम्मद शरफुद्दीन अंसारी साहब का, सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा और एक सवाल है कि अगर कोई शख्स व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करे, वो उलमाए हक़ आप जैसे मोतबर आलिम और शेख अबू ज़ैद ज़मीर, अबू रिजवान मोहम्मदी, शेख यासिर जाबिर जैसे उलमाए हक़ की बातों को फॉरवर्ड किया जा सकता है? बिल्कुल फॉरवर्ड किया जा सकता है। जो काबिल एतमाद उलमा हैं उनकी बातों को ले करके और कोई अपना चैनल बना करके उस पर नशर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बाज़ अहबाब एक गलती करते हैं जिसका तस्करा मैं कर दूं। अपने लिहाज से उसकी एडिटिंग करके और उसमें से कुछ बातें निकाल करके और किसी ख़ास शख्स की तरफ मंसूब करके उसको नशर कर देते हैं। यानी लंबी वीडियो में से छोटे मोटे एडिटिंग करके टुकड़े निकालेंगे और उस पर थंबनेल अपने लिहाज से बना करके उसके माने को और उसके मफहूम को बदल देंगे और उसके बाद नशर कर देंगे, जिसके नतीजे में मसाइल खड़े होते हैं, गलत फहमियाँ बढ़ती हैं और मसाइल खड़े होते हैं, इख्तिलाफात बढ़ते हैं। तो मुकम्मल वीडियोज़ अगर आप नशर करें तो वही बेहतर है, उसको काट करके एडिट करके नहीं करना चाहिए। और अगर कोई एडिट करके करना चाहता है तो जिसकी वीडियो है उससे राय कर ले कि हम ऐसा कर सकते हैं, या इतना टुकड़ा अगर नशर करें तो इस पर क्या उन्वान लगाया जाए, किस अंदाज से नशर किया जाए, तब तो किया जा सकता है, वरना मुकम्मल वीडियोज़ नशर करने चाहिए। और अगर मुकम्मल वीडियोज़ में कई सारी बातें हैं तो एक बात मुकम्मल एडिट करके अलग कर ली जाए और उसको नशर कर दिया जाए और उस पर अपने लिहाज से कोई उन्वान न लगाया जाए या उस पर ऐसे थंबनेल न लगाए जाएं जिसकी वजह से मसाइल खड़े होते हैं या बात उमूमी है और किसी खास की तरफ मंसूब कर दी जाती है। इस अंदाज की चीज़ों से महफूज रहना चाहिए, बचना चाहिए। अगला सवाल है कोई साहब हैं, सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर शौहर और बीवी में तलाक हो जाए तो फिर वो फिर से निकाह कर सकते हैं क्या, या हलाला क्या है? देखिए, हलाला तो मलऊन अमल है, हलाला कुछ नहीं है, ये फजूल बात है, लोगों ने इसको रिवाज दे दिया है। बाज़ फुक़हा ने शौहर बीवी में अगर तलाक हो जाती है और एक या दो तलाक़ें हुई हैं, तीसरी तलाक नहीं दी गई और तीसरी तलाक देने से पहले 3 महीना मुकम्मल हो गया, 3 महीना मुकम्मल हो गया, तो गोया इद्दत पूरी हो गई। अब इद्दत पूरी हो गई और तीसरी तलाक बाकी थी, तो ऐसी सूरत में निकाह जदीद के जरिए उसको वापस लिया जा सकता है। लेकिन अगर तीनों तलाक हो चुकी है तो ऐसी सूरत में वापस लाने की कोई गुंजाइश और इम्कान नहीं बचता है। मनहज सलफ कोई साहब हैं, ये कह रहे हैं कुछ अफराद कहते हैं कि मोहम्मद रहमानी ही मनहजी हैं या ये अपने अलावा किसी को मनहजी नहीं समझते। शेख आपकी वजाहत फरमाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, पहली बात तो ये कि मनहज सलफ, ये जो चैनल इस वक्त चल रहा है, इसके बारे में मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या ये चैनल आपका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट क्लिप्स की शक्ल में या अपनी मर्जी से सनाबिल के बारे में या दूसरी जगहों के बारे में थंबनेल बना करके और ऐसे ही एडिटिंग करके डाली जाती हैं। मैं आपको नसीहत करूंगा, इससे परहेज करें। मुकम्मल वीडियोस नशर करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक आपके सवाल का मसला है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। जहां तक आपके सवाल का मसला है तो सवाल जो है वो ये है कि कहने वाले कुछ भी कहें, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे अलावा कोई मनहजी नहीं है। जो भी उलमाए अहले हदीस हैं सब काबिल एहतराम हैं, काबिल कदर हैं, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो भी मारूफ चेहरे हैं उलमाए अहले हदीस के, वो सब मुझसे ज़्यादा काबिल एहतराम और काबिल वक़ार हैं। उन सब का इल्म मुझसे ज़्यादा गहरा है, वो सब मुझसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, मुझसे ज़्यादा उनके पास इम्कानात हैं, मुझसे ज़्यादा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं। लिहाजा इस तरह की बात मेरी जानिब निस्बत करने वाले
یہ ظلم کا شکار ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ علیم الدین رحمانی صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے، غیر مسلموں کے لیے پوجا روم بنانا یا اس کی تزئین کرنا کیسا ہے؟ جو مسلم بھائی فرنیچر یا پی او پی کا کام کرتے ہیں، ان کے کام میں پوجا گھر بنانا یا اس کی تزئین کرنا شامل ہوتا ہے۔ اگر اس کام کو کرنے سے انکار کیا جائے تو پورا کام چھوٹنے کا امکان ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی اس سے نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر غیروں کے یہاں اس چیز کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور اثم و عدوان اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس طرح کے کام میں حصہ لینا یا اس کو بڑھاوا دینا یہ یقیناً برائی کے کام کو بڑھاوا دینا ہے، لہٰذا اس طرح کے کانٹریکٹ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ سے انسان اگر ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا تو یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین راستے کھولے گا۔ روزی روٹی کا ذمہ دار رب کائنات ہے، اس پر اعتماد رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے۔ اگلا سوال ہے اجہنی صاحب کا، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ محمد بن ہادی المدخلی اور شیخ ربی المدخلی کے درمیان کس بات کا اختلاف ہے؟ اس میں صحیح کون ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اس طرح کی باتوں کا پروپیگنڈا کرنا، عوامی سطح پر اس کو اچھالنا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ وقتی طور پر دو لوگوں میں آپس میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اور اس سے کسی کے علم اور کسی کے مقام اور کسی کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ محمد اول خان صاحب کہہ رہے ہیں شیخ محترم، کیا دنیا میں جو 4 مسلک ہیں کیا اس کے ماننے والے غلط ہیں اور حدیث صحیح ہیں؟ بس دیکھیے محمد اول خان صاحب، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب غلط ہیں اور صرف اہل حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی صحیح ہے۔ اہل حدیث کیا مسلک جو ہے یہ قرآن و سنت اور منہج سلف سے زیادہ قریب ہے اور اس کے عین مطابق ہے، لہذا یقیناً اس کو زیادہ صحیح مانا جائے گا اور مانا جانا چاہیے۔ جہاں تک دوسرے 4 مسالک کا مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، احناف، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ، ان لوگوں کے یہاں بہت سارے مسائل میں یہ لوگ اپنے امام کی فقہ پر چلتے ہیں اور صحیح ہیں، اور بہت سارے مسائل میں امام کی فقہ پر چلتے ہیں لیکن وہ مسئلہ دلیل کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر ان علماء کے ہاں یا ان مسالک کے ماننے والوں کے ہاں اتنی وسعت ظرفی ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ جس پر وہ عمل کر رہے ہیں یا جو ان کے امام نے اپنی فقہ میں ذکر کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر اتنا تعصب ہے ان کے یہاں کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، امام کی بات ہی پر رہنا چاہتے ہیں، تو یہ تعصب ہے، یہ حزبیت ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہماری آخرت کو بھی تباہ کرنے والی چیز ہے اور دنیا کو بھی تباہ کرنے والی چیز ہے۔ لکی خان صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے مصحف کو چھونا جائز ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے تفصیل ذکر کی ہے۔ اصل یہی ہے، بہتر اور افضل یہی ہے کہ مصحف کو وضو کے ساتھ ہی چھونا چاہیے۔ سما یونس رحمانی صاحب، شکیل بن حنیف کے فتنے کے تعلق سے مختصر روشنی فرمائیں۔ وہ جھوٹا کذاب ہے، دجال ہے، اس کے بارے میں تفصیلی خطبات اور تفصیلی بیانات موجود ہیں، ان کو سنیں۔ شکیل بن حنیف جو ہے یہ نبوت کا یا اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا یا مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ جو علامتیں ذکر کرتا ہے وہ علامتیں کوئی حماقت اختیار کرنے والا ہی انسان اختیار کر سکتا ہے۔ یہ 1 نمبر کا موجودہ دور کا دجال ہے، کذاب ہے، اور اس طرح کے لوگوں کا نام لینا یا اس کے بارے میں کچھ سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فرید خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے
اگر اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگے وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیے بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعات مکفرہ اور ایک بدعات مفسقہ، یعنی ایسی بدعتیں جو انسان کو کفر تک یا شرک تک نہیں پہنچاتی، تو ایسی صورت میں ان ایسے بدعتی کے پیچھے نماز اگرچہ غیر افضل ہے، پڑھنے سے بچنا چاہیے، لیکن کبھی انسان پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاں بدعات مکفرہ پائی جاتی ہیں، یعنی ایسی بدعات جو شرک اور کفر تک پہنچانے والی ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے گا۔ حافظ مستقیم صاحب سلام کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا سوال ہے کہ خواتین عید کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین مستقل طور پر یعنی خود کوئی خاتون عید کی نماز پڑھائے اور دوسری خواتین اس کے پیچھے پڑھیں، جیسا کہ بعض علاقوں میں رواج ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو خطبے والی نمازیں ہیں وہ مردوں کی ماتحتی میں اگر پڑھنے کا خواتین کو موقع ملتا ہے تو وہ پڑھیں گی، ورنہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب کوئی خاتون ایسی نماز پڑھائے جیسے جمعہ کی نماز ہے یا ایسے ہی عیدین کی نماز ہے، اس طرح کی نمازیں جس کے ساتھ خطبہ منسلک ہوتا ہے، تو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھار اگر اس کے لیے وہ چھوٹ گئی نماز اور وہ انفرادی طور پر بغیر جماعت کے اس کو قضا کرنا چاہتی ہے، بعد میں پڑھنا چاہتی ہے، تو پڑھ سکتی ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسٹریٹ پاتھ کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ محترم ہم یوٹیوب پر کن حضرات کو سنیں، کچھ ناموں کی طرف رہنمائی کریں۔ اصل میں دیکھیے جو بھی ایسے علماء ہیں جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق چلتے ہیں ان کو سنیے۔ شیخ عنایت اللہ مدنی ہیں، عبداللہ فاروق نارائن پوری ہیں، اور اس سے پہلے ایک سوال میں کئی لوگوں کا نام گزرا، اور اس کے علاوہ جو بھی ایسے فاضل علماء ہیں جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق امت کی رہنمائی کرتے ہیں، جو برے کو برا کہتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، ایسے علماء کو سننا چاہیے۔ اور اس طرح کے بہت سارے علماء ہیں ہندوستان میں، اللہ کا فضل ہے کہ ہر شہر میں کافی لمبی فہرست موجود ہے۔ میں یہاں پر میں نے بطور مثال 2 نام لے لیے، میں وہ بھی نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے ایسے موقع سے کسی کا نام لیا جائے، کسی کا چھوٹ جائے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال عمومی طور سے ہر شہر میں، ہر علاقے میں علماء کی بڑی تعداد ہے، ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد شرف الدین انصاری صاحب کا، کہہ رہے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خیر کا کام کرتا ہے، مثلا کسی کا رشتہ کراتا ہے، کچھ میسیجز اصل میں بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، جو میسج میں پڑھ رہا تھا وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ فرید خان صاحب، شیخ کچھ لوگ عثمان الخمیس کو خارجی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں، مہربانی ہوگی۔ عثمان الخمیس کے بارے میں واضح مسائل موجود ہیں، واضح ردود موجود ہیں کبار علماء کے، کہ ان کے ہاں اخوانیت ہے، وہ اخوانی فکر کے حامل عالم ہیں، لہٰذا ان کو نہ سننا چاہیے نہ ان کو فالو کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کے ہاں اخوانیت بہت شدت کے ساتھ بہت سارے مسائل میں بھری پڑی ہے، اور بہت سے مسائل میں انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں جس سے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور کبار علماء نے ان سے اجتناب کرنے کی نصیحت کی ہے، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں، محمد شرف الدین انصاری صاحب کا سوال آیا، شیخ میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خیر کا کام کرتا ہے، مثلا کسی کا رشتہ کراتا ہے شادی کے لیے، لیکن اس میں سے کوئی ایک فرد بدعتی ہو جو کہ اس شخص کو اس چیز کا علم نہیں تھا یا علم تھا تو اس کے بارے میں وہ شیور نہیں تھا، تو کیا ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا؟ رشتہ کرانے کی وجہ سے اس پر رہنمائی مطلوب ہے۔
دیکھیے اگر کسی نے رشتہ کرانے کی ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھے، اس کی تحقیق کرے۔ صرف پروفیشنل طریقے سے رشتہ کرانا اور بدعتی کو اور غلط عقائد کے لوگوں کو اہل عقیدہ سے، اہل توحید سے جوڑ دینا جس کی وجہ سے بدعات کو رواج ملے، یہ حقیقت میں ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا کام ہے۔ اس پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تبھی یہ کام کرنا چاہیے جب وہ اس ذمہ داری کو پوری تحقیق اور جستجو کے بعد نبھا سکے۔ اگلا سوال ہے، لمبا چوڑا سوال ہے، اتنے لمبے سوال مت کیا کیجئے۔ ادیب کمال زین صاحب کا، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بعض مرد حضرات سائیکل یا پیدل حج کے لیے اکیلے نکلتے ہیں اور ہر مقام پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، ہمارے لیے دعا کریں۔ اس طرح بعض عورتیں بھی بغیر محرم کے حج کے لیے اکیلی روانہ ہو جاتی ہیں اور وہ بھی اپنی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، عوام کی ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں حج کے لیے آسان اور محفوظ ذرائع موجود ہیں اور قرآن میں بھی فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا حج کرنا یعنی مشقت اور دکھاوے کے ساتھ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا عورت کا بغیر محرم کے اکیلے جانا جائز ہے؟ اور کیا عوام کا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا، دعائیں دینا اور شیئر کرنا درست ہے؟ یہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ہے، ریاکاری اور شرک اصغر کی خراب ترین شکل ہے۔ پیدل حج پر جانا ممنوع ہے اسلام میں، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جب وسائل موجود ہیں تو ان وسائل کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ کسی نے پیدل حج پر جانے کی اجازت مانگی تو صحابہ کرام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، یا اس طرح کی کوئی روایت ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ بہرحال استطاعت میں یہ چیز شامل ہے، حج استطاعت کے بعد ہی واجب ہوتا ہے، تو استطاعت میں یہ چیز یہ شامل ہے کہ انسان کو وہاں تک موجودہ دور کے وسائل کو اختیار کر کے جانے کی استطاعت ہو۔ پیدل جانا یہ ریاکاری کا ایک حصہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پیدل جانے میں تکلفات ہیں، پیدل جانے میں ریاکاری اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا زحمت اور بہت سارے مسائل ہیں، لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ سلفی مزمل ابن ایوب صاحب ہیں، ان کا بھی لمبا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک لائیو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، کیا ملی مسائل میں غیر حدیث کو اسٹیج فراہم کیا جا سکتا ہے؟ یہ کس حد تک درست ہے؟ میری مراد مرکزی جمعیت حدیث جموں کشمیر کی طرف سے کی گئی ایک تقریب تھی جو الکلیہ سلفیہ میں ہوئی، جس کا مقصد ایک سلفی عالم دین کی حیات و خدمات تھی۔ اس پر ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ آپ نے سوال پوچھنے میں خیانت کی، وہ ملی تقریب نہیں تھی بلکہ دینی تقریب تھی۔ کیا وہ صحیح بول رہے ہیں؟ جبکہ یہ تقریب بڑے علماء کی طرف سے تھی جس میں صدر جمعیت دکتور عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ بھی موجود تھے۔ دیکھیے تفصیل کیا ہے، آپ نے کیا سوال کیا تھا اور اس کا میں نے آپ کے سوال کے تناظر میں جو جواب دیا تھا وہ دیا تھا، اور وہاں پر جو تفصیل ہے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ دکتور عبداللطیف کندی صاحب موجود تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل اور زیادہ اطمینان بخش جواب وہی دے پائیں گے کیونکہ صورتحال سے وہ واقف ہوں گے۔ لیکن مطلق طریقے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دینی مسائل کی جو مجلسیں ہیں جن میں دین پر کوئی مسئلہ بیان کیا جانا ہے، اس طرح کی مجلسوں میں کسی بدعتی کو یا اس طرح کے کسی شخص کو بلانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اور کسی کی سوانح حیات پر، حیات و خدمات پر، کسی عالم کی حیات و خدمات پر اگر کوئی تقریب ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دینی تقریب ہے، اس میں بھی اس طرح کی چیزوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ اجتناب کریں۔ لیکن صورتحال کا صحیح جائزہ اور اس کی صحیح تفصیل وہی لوگ بتا پائیں گے جو صاحب معاملہ ہیں، وہاں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر کے اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا خلفیہ ہے، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، یا ان کو کون سی بنیادوں پر بلایا گیا ہے، اس کی تفصیل وہی لوگ بتا پائیں گے، لہٰذا اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، تفصیل ان سے معلوم کر کے انہی سے سمجھا جائے تاکہ معاملہ واضح طریقے سے آپ کے سامنے آسانی سے واضح ہو جائے۔ ادیب کمال زین صاحب کا اگلا سوال ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ غیر عالم کی بات نہ سنی جائے اور اس سے دین نہ سیکھا جائے، تو پھر یہ کیسے سمجھا جائے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اسے دوسروں تک پہنچائے؟
کیا دین کی بات کہنا صرف علماء کا حق ہے اور فریضہ ہے، یا ایک عام مسلمان بھی اگر دین کی کوئی صحیح بات جانتا ہو تو کیا اسے دوسروں تک پہنچانے کا حق اور ذمہ داری حاصل ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیے، دین کی دعوت تبلیغ کا حق یقیناً صرف علماء کو حاصل ہے، صرف علماء کو حاصل ہے۔ علماء سے جو باتیں ایک عام آدمی سیکھ لیتا ہے اور پختگی کے ساتھ سیکھ لیتا ہے، تو وہ ایک بات علماء کے حوالے سے من وعن اتنے ہی الفاظ میں اگر عوام تک پہنچاتا ہے تو وہ مبلغ بن سکتا ہے، یعنی عالم کی بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اتنی ہی بات پہنچائے گا جتنی بات پختگی کے ساتھ اس نے عالم سے سیکھی ہے، ورنہ اصل حق دعوت و تبلیغ کا یہ علماء کا ہے، عام آدمی کا نہیں ہے۔ عبد الرحمن صاحب کوئی ہیں، شیخ خطبے کے دوران قرآن مجید کو ترنم سے پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید کے لیے بعض احادیث میں ملتا ہے کہ اس کو ترنم سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خطبے کے دوران ترنم سے پڑھنے سے عموماً پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ خطبہ جو ہے یہ ترنم سے دینا درست نہیں ہے، اور جو آیت خطبے میں پیش کی جاتی ہے یہ آیت اس خطبے کا حصہ ہوتی ہے، بلکہ اس کے احکامات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا خطبے کے بیچ میں کوئی آیت پیش کرنی ہو تو اس پر بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خطبے کا حصہ ہے، لیکن کبھی کسی نے ایسا پڑھ دیا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خطبے کا جو اپنا طرز ہے اسی طرز میں آیت بھی پڑھی جائے، کیونکہ وہ خطبے کا حصہ ہوتی ہے۔ احمد سلفی صاحب کا اگلا سوال ہے، سلمان ندوی کہہ رہا تھا کہ کوئی سنی نہیں سب شیعہ ہیں، کیا تمام سنی مسلمانوں کو شیعہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سلمان ندوی کیا کہہ رہا تھا اور کیا نہیں کہہ رہا تھا یہ تو وہی بتائے گا، اور آخرت میں بتائے گا اللہ کے ہاں، جب اس کے موجودہ عمل پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے کہ کون کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ جو یہ غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے کہ سب شیعہ ہیں، تو ہم اس سے تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے بارے میں یقیناً ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو گیا ہے، اور اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ شیعہ سے مراد وہ جن دلائل کو پیش کر رہا ہے اس سے مراد گروہ ہے، شیعہ مذہب یا مسلک مراد نہیں ہے، غلط فہمی پھیلا رہا ہے۔ اصل میں جب انسان کا دماغ شیطانی اور ابلیسی طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ شیطنت پر اتر جاتا ہے، فرعونیت کو دنیا کے اندر رواج دیتا ہے، تو وہ اس طرح کے شوشے اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو سلمان ندوی نے یہ گمراہی پھیلانے کا جو ٹھیکرا اٹھا رکھا ہے، اس کا انشاءاللہ اللہ ہی کی جانب سے اس کو کوئی نہ کوئی ثمرہ اور کوئی نہ کوئی سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ دین کو شبہات میں ڈالنے والے اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ احمد سلفی صاحب کا اگلا سوال ہے، اخوانی کا ہجرت کے نام پہ پروپیگنڈا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہجرت کی بات جو کرتے ہیں اخوانی لوگ کہ فلاں ملک سے ہجرت کر جاؤ، یہ حقیقت میں ان کی ہجرت جو ہے یہ ان کو دنیا میں کہیں پر بھی پناہ نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، اور کافر سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ ہجرت کر جاؤ۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ فضول کا پروپیگنڈا ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں مذہبی امور پر آسانی کے ساتھ عمل کر لیتا ہے تو اس کو وہاں زندگی گزارنی چاہیے، اور پوری دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کہیں ایسا ہے کہ مذہبی امور پر شخصی طور پر کوئی پابندی عائد ہو۔ انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اذان و اقامت ہوتی ہے، حالات کا اتار چڑھاؤ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لہذا ہمیں ان حالات کو دیکھنے کے بعد خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، عادل حسین سپولی صاحب ہیں کوئی، کہہ رہے ہیں گھٹنے سے اوپر پینٹ پہننا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، گھٹنے تک کا حصہ
घुटने से नीचे तक का हिस्सा मर्दों के लिए ढांकने का हुक्म दिया गया, उससे ऊपर की पैंट दुरुस्त नहीं है। मोहम्मदी गुलाम साहब का सवाल है, सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे हैं उलमा के अक़वाल जैसे अल्लामा अलबानी बड़े बड़े उलमा के फतवे से क्या फितना होता है? बाज़ का कहना है कि कुरान और हदीस को कम और उलमा के फतवा ज़्यादा बयान हो रहे हैं, क्या इससे फितना होता है? उलमा के फतावे और कुरान और हदीस को बयान करने में कोई फ़र्क नहीं है। जो उलमाए रब्बानी होते हैं, जैसा कि आपने अल्लामा अलबानी का नाम लिया या दूसरे बड़े उलमा हैं, ये कौन सी ऐसी बात करते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो? लिहाजा जो बातें उलमा की होती हैं अगर कुरान और हदीस के मुताबिक हैं तभी उन बातों को बयान किया जाता है, और ऐसे ही उलमा की बात को नकल किया जाना चाहिए जो कुरान और हदीस के मुताबिक होती हैं। लिहाजा उलमा की बातें कुरान और हदीस की रोशनी ही में बयान की जाती हैं, इससे फितना नहीं होता, बल्कि इससे दुनिया में अमन व सलामती और मोहब्बत और प्यार पैदा होता है। इसकी वजह से आखिरत की कामयाबी के इम्कानात पैदा होते हैं। उलमा की कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें होती हैं उसको नकल करने और उनकी बातें और उनके फतावे नकल करने से दुनिया के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत के पैमाने तय होते हैं, और उसी की बुनियाद पर इंसान सही इस्लाम को फॉलो करता है, जिसकी बुनियाद पर उसको आखिरत में कामयाबी का तमगा मिल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन बातों की और उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जुबैर आलम साहब, कह रहे हैं कि शेख आपके मशहूर इदारा जामिया इस्लामिया सनाबिल के बारे में आप थोड़ी सी वजाहत कीजिए। क्या वजाहत करें? आप आगे देखिए, और देखने के बाद कोई कमी कोताही मिले तो वो बताइए ताकि उसकी इस्लाह की जाए, और कोई खूबी मिले तो उससे फ़ायदा उठा करके अपने इलाके में उस तरीके पर काम कीजिए। मैं खुद क्या बताऊंगा उसके बारे में। सरफराज खान साहब कोई हैं, कह रहे हैं अहदीस लोग अपने लड़कियों का निकाह बिदअती में कर रहे हैं, इसके लिए शरीयत में क्या गुनाह है? यकीनन अगर कोई लड़की या लड़का किसी का भी निकाह बिदअती के साथ किया जाता है तो गोया हमने बिदअती को पनाह दी। बिदअत से मुराद अगर ऐसी बिदअतें हैं जो बिदअत बड़ी बिदअतें हैं और उस पर भी रिश्ता किया जाता है, तो रिश्ता करने से पहले लड़की को या लड़के को बाकायदा बैठा करके तौबा कराई जाएगी, बिदअत से दूर किया जाएगा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की दावत दी जाएगी। अगर वो तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो ऐसे रिश्तों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बिदअत को रिवाज मिलता है, और बिदअत को जहां रिवाज मिलेगा यकीनन इंसान गुनहगार होगा। अहमद सलफ़ी साहब कह रहे हैं सलमान नदवी का मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को वक्त का फ़िरऔन कहना, क्या वो रिवायत साबित हैं या झूठ? ये सब रिवायतें झूठ हैं, और सलमान नदवी की ज़बान से निकलने के बाद उन रिवायतों की झूठ की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। ये सब झूठी रिवायतें हैं, और हमें असल में हुक्म यह है कि जैसे ही सहाबे इकराम का जिक्र आए हम खामोशी इख्तियार कर लें, उनके अज़मत को, उनके मकाम को तस्लीम कर लें, यही हमारे लिए हुक्म है। रमीश हफीज साहब कोई हैं, सलाम कर रहे हैं। शेख मीरास के मामले में अगर भाई अपनी बहन को उनका हिस्सा दे रहा हो और अगर बहन मीरास लेने से इनकार कर दे या कह रही है कि भाइयों की जायदाद कम है, नहीं लूंगी, तो क्या इस मामले में भाई की गिरफ्त होगी? देखिए, मौजूदा दौर में लड़कियां अगर अपना हिस्सा छोड़ती हैं तो वो भी एक ख़ानदानी दबाव और भाइयों के दबाव के नतीजे में होता है, अपनी रजामंदी से कोई नहीं छोड़ता। यहाँ सूरत हाल ये है कि लोग दूसरे का खाने पर पड़े रहते हैं, तो अपना कौन छोड़ने वाला है? लिहाजा इस तरह का कोई भी मामला बहुत सोच समझ करके अंजाम देना चाहिए। लड़की अगर बहन लेने से इनकार करती है तो उसका सही तरीका यह है कि वो पहले ले ले, और लेने के बाद अपने नाम से कर ले, फिर अपने बच्चों से और जो उसके वारिस बनते हैं उनसे इजाज़त ले करके उसमें से जितना हिस्सा
وہ ہبہ کر سکتی ہے 1/3 یا ہدیہ دے سکتی ہے، اتنا بھائی کو دے، باقی اپنے بچوں کے لیے رکھے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ بہن ابھی چھوڑ دیتی ہے، بعد میں بہن اور بھائی کے بچوں میں آپس میں اختلاف بڑھ جاتا ہے، لہذا اس طرح کی حرکتوں سے عموماً اختلافات اور نفرتیں بڑھتی ہیں۔ لہذا سب کو اپنا حصہ لینا چاہیے، اور لینے کے بعد جب وہ اپنے نام سے ہو جائے تو اگر وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی کے پاس کچھ غربت ہے یا کسی بہن کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس غربت ہے، تو اس میں سے جتنا ہبہ کرنے یا ہدیہ دینے کی 1/3 کے برابر جو ان کو اختیار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اپنے وارثین سے مشورہ کریں اور راضی برضا ہو کر کے اس کو ان کو دے دیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ ایسے چھوڑنے میں عموماً خاندانی دباؤ ہوتا ہے۔ محمدی غلام صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا ہم کو یزید کو رحم اللہ کہہ سکتے ہیں اور یزید کا دفاع کرنا چاہیے؟ یقیناً رحمہ اللہ کہنا چاہیے اور دفاع کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پر ہم عموماً ماحول خراب ہونے کے باوجود بہت زیادہ زور دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی اس ایشو کو اٹھا کر کے حالات خراب کیے جاتے ہیں اور جان بوجھ کے خراب کرائے جاتے ہیں، لہذا اس پر اتنی زیادہ شد و مد کے ساتھ کوششیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یقیناً یزید قابل احترام ہیں، ان کو مغفور کہا گیا ہے، لہذا ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حکام میں سے ایک حاکم تھے، انہوں نے غلطیاں بھی کی اور ان کی اچھائیاں بھی تھیں، اور ہم ان کے بارے میں عموماً خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہی ہمارا موقف ہے۔ عبید انصاری صاحب کوئی ہیں، بعض لوگ عصر کی قضا نماز کو مغرب کی نماز کی جماعت میں پڑھتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اولاً تو نماز قضا کرنا، اس حد تک تاخیر کرنا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، یہی مسئلہ بہت خطرناک ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی مجبوری میں ایسا ہو گیا اور مغرب کی نماز کے ساتھ جماعت میں شامل ہو کر کے عصر کی نیت کر لی تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اگرچہ دلائل کے اندر صراحت کے ساتھ اس طرح کے مسائل نہیں ملتے، لیکن عموماً علماء نے اس طرح کے مسائل میں گنجائش رکھی ہے، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایچ ہنی صاحب کا سوال ہے، اسٹریت پاتھ صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں، اس کے علاوہ کچھ سوالات ایسے ہیں میں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کو محسوس نہ کریں، یہ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ محمد شرف الدین انصاری صاحب، کیا ہم اپنے بچوں کا نام حضرت معاویہ کے نام پر رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً رکھنا چاہیے، معاویہ نام رکھیں، یزید نام رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یقیناً رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کا نام معاویہ، یزید اور اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے، اور کثرت سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ 100 سے زیادہ ایسے بچے ہیں صحابہ کرام کے بچوں میں جن کا نام یزید تھا، اور میں سمجھتا ہوں کئی 100 ایسے بچے ہوں گے جن کا نام معاویہ تھا۔ اور کچھ سوالات میرے خیال سے چھوٹے ہیں آج، شاید کچھ سیٹنگ ایسی ہے کہ سوالات بھاگ رہے ہیں، لیکن عموماً سوالات کا جواب آ گیا ہے۔ کوئی سوال چھوٹا ہوگا تو ان باکس کریں گے، میں انشاءاللہ ان باکس میں اس کا جواب دے دوں گا۔ مزید کچھ سوالات ہوں تو بھیج دیں تاکہ جواب دے کر کے پروگرام کو ختم کیا جائے۔ تقوی اختیار کرے گا تو یجعل لہ مخرجا۔
ایچ ہنی صاحب کا سوال ہے، اہل بدعت سے دور رہنے پر سب سے بہترین کون سی کتاب ہے؟ بہت ساری کتابیں، الابانہ جس کا درس ابھی یہاں جوگا بائی کی مسجد میں دکتر ارقم صاحب دے بھی رہے ہیں، وہ کتاب بھی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اہل بدعت سے براعت یا ان سے عداوت پر علماء نے اپنی کتابوں میں ابواب قائم کیے ہیں، وہ کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں اس طرح کی۔ عادل حسین سپولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ جمیل زینو کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جمیل زینو صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً باحیات ہیں یا وفات ہو چکی ہے، ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں، اور ان کی عقیدے پر اچھی کتابیں ہیں، کتابیں ان کی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عبید انصاری صاحب، کچھ لوگ اذان کے وقت استنجا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کر سکیں ایسے وقت میں، کیونکہ اذان کا جواب دینا ہے اور اذان کو سننا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ عبادت کا حصہ ہے، ایسے وقت میں پرہیز کر سکیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے اور اسی وقت جانا ہے اور اتنی دیر نہیں رک سکتا تو وہ جائے گا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل یہی ہے کہ اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرنا ہے، تو ایسے وقت میں بیت الخلاء میں جانے سے انسان کو ممکنہ حد تک پرہیز کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن صاحب کوئی ہیں؟ عادل حسین سپولی صاحب کہہ رہے ہیں شیخ اذان کے دوران سنت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل یہی ہے کہ اذان کے دوران جب آپ کو جواب دینا ہے تو سنت پڑھنا یا کوئی کام کرنا جس سے جواب میں خلل پیدا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پڑھنا جائز ہے، آپ سنت کے ثواب کو حاصل کر لیں گے، لیکن اذان کا جواب دینے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جائز ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم پہلے اذان سنیں، اس کا جواب دیں اور اس کے بعد سنت پڑھیں۔ اگلا سوال ہے عبد الرحمن صاحب کا، کیا کاغذ پر کوئی دعا یا قرآنی آیات یا کوئی سورہ لکھ کر پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں پی سکتے، اس طرح کا کوئی بھی طریقہ اسلاف امت سے نہیں ملتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ معراج الدین سلفی صاحب کہہ رہے ہیں طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان 3 طہر میں 3 طلاق دے۔ جب بیوی پاک ہے تو پہلے مہینے میں پاکی کے ایام میں پہلی طلاق، دوسرے مہینے میں پاکی کے ایام میں دوسری طلاق، اور اگر تیسری طلاق دے کر کے اس کو اپنی زندگی سے جدا کرنے کا ارادہ ہے تو دوسری طلاق کے بعد اور تیسری طلاق سے پہلے ہم بستری نہ کرے، اور اس کے بعد تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے، یہ طریقہ ہے۔ اور کوئی سوال کسی کا ہو تو بتائیں، نہیں تو پھر ختم کیا جائے۔ ایک صاحب نے کسی کلاس میں داخلے سے متعلق اجراءات اور کارروائی کے بارے میں مشتاق سلفی صاحب نے پوچھا ہے، تو یہ امادۃ الجامعہ سے آپ رابطہ کریں۔ آپ جامعہ اسلامیہ سنابل کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں آپ کو تفاصیل اور نمبرات مل جائیں گے، وہاں پر بات کریں، وہ لوگ صحیح معلومات دے سکیں گے۔ میں صحیح معلومات تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں نظاماً بدل گئی ہوں اور پرانی چیز کوئی سامنے آ جائے تو مناسب نہیں ہے، تو جو کام جس کا ہے اس سے پوچھا جائے۔ فرید خان صاحب کوئی ہیں، شیخ ممبئی کے کچھ مساجد جمعیت کے علماء کو بالکل درس و تدریس کے لیے نہیں بلاتے، کچھ وضاحت کر دیں۔ یہ بمبئی میں اصل میں مختلف جو لوگ نشیط ہیں، ایکٹیو ہیں دعوت کے میدان میں،
ان کی سیاست اور ایسے ہی جمعیت کے بارے میں ان کی غلط پالیسی، جمعیت کو بدنام کرنے سے متعلق ان کی جو حرکتیں ہیں، اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر جمعیت سے منسلک علماء کو نہیں بلایا جاتا۔ یہ حرکت بہت ہی خطرناک ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں سے امت میں انتشار بھی پیدا ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے خلاف بغاوت کے عناصر بھی جاگتے ہیں۔ بمبئی میں اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی فضول ایکٹیویٹیز کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے اللہ رب العالمین کی خاطر ان چیزوں سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور جماعت کی مصلحت اور جماعت کے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے۔ معراج الدین صاحب، کیا سروریت ہندوستان میں بھی ہے؟ احیاء منہاج السنہ، احیاء منہاج السنہ کوئی صاحب ہیں، کیا سروریت ہندوستان میں بھی ہے؟ یقیناً سروریت جو اخوانیت کی خفیہ شکل ہے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر موجود ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ اجتناب کرنے اور اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخوانیت کی خفیہ شکل ہے، یعنی بظاہر آدمی اپنے آپ کو سلفی ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اخوانی ہوتا ہے یا اخوانیت کی ترویج کرتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ معراج الدین سلفی صاحب، رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو کیا کریں؟ میرے 12 روزے چھوٹ گئے ہیں، میں بہت بیمار تھا۔ جیسے ہی آپ کی بیماری دور ہوتی ہے، مجبوری دور ہوتی ہے، تو وہ روزے آپ قضا کر لیں، ان روزوں کو قضا کر لیں۔ اور کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اس کی شفا یابی کا امکان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہوگا، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ معراج الدین سلفی صاحب، انسان بہت مجبور ہے، کوئی حل نہیں، تو کیا سود کی رقم لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ کتنا بھی مجبور ہو، مسلمان اتنا مجبور نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو سود کھانے پر مجبور کرے۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان کا بالکل زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس ایسی پوزیشن میں پہنچ گیا کہ اب یہ کام نہیں کرے گا تو مر جائے گا، بالکل آخری امید پر ہے، ساری امیدیں زائل ہو گئی ہیں اور ہر جگہ سے نا امید ہو گیا ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے حلال پیسے یا زکوٰۃ کے پیسے کا۔ تو ایسی صورت میں صرف جان بچانے کے بقدر وہ سود کا یا کسی حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے۔ چھنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال چھوڑے بعد میں کدھر ان باکس کر سکتے ہیں؟ اسی پر میں اپنے پیج پر ہی ان باکس کر دوں گا، میرے پاس آپ اسی فیس بک پیج پر آپ ان باکس کیجئے، میں انشاءاللہ ان باکس میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اسٹریٹ پاتھ صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، شیخ اگر کسی سے زبردستی قسم کھلوانا کہ اگر میں اس کو پورا نہیں کروں گا تو مجھے فلاں فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے، دین میں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کو کسی چیز پر راضی کیا جاتا ہے۔ زبردستی قسم کھلوانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان زبردستی کسی سے کوئی غلط کام کروانا چاہتا ہے، اور اسی زبردستی کو غنڈہ گردی کہا جاتا ہے، شدت پسندی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے انسان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے چلتا ہے۔ احیاء منہج السنہ، ان کا ایک اور سوال ہے، اگر کوئی حدیث عالم سلمان عودہ کی تعریف کرتا ہے تو اس سے لوگوں کو تنبیہ کرنا صرف علماء کا کام ہے یا پھر عوام بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، عوام کوئی بھی کام تنبیہ کا یا لوگوں کو ڈرانے کا یا کسی کی مخالفت کرنے کا یا کسی کی حمایت کرنے کا، عوام جو بھی کام کرے گی وہ علماء کی رہنمائی میں کرے گی، اپنی مرضی سے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ عوام جب ایسا کام کرتی ہے کہ کسی نے سلمان عودہ کی تعریف کی ہے لہذا اس سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پلٹ کر کے سامنے والا سلمان عودہ کا جو حمایتی ہے وہ کوئی علمی سوال کر لے
تو مخالفت کرنے والے کے پاس جواب نہیں ہوتا اور اس کے بعد مسائل خراب ہو جاتے ہیں، حق دب جاتا ہے اور حق کا پہلو کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا علماء سے رہنمائی کر کے اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ سلمان عودہ یقیناً ایک اخوانی عالم ہیں جن کے عقائد میں بہت سارے مسائل ہیں، علماء نے ان سے ڈرایا ہے، تنبیہ کی ہے۔ لہذا اگر کوئی سلفی عالم یا اہل حدیث عالم سلمان عودہ کی تعریف کرتا ہے تو اس سے ہمیں یقیناً اجتناب کرنا چاہیے اور تعریف کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، الا یہ کہ کسی نے سلمان عودہ کے بارے میں ان کے ابتدائی علمی مقام کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی تعریف کر دی ہو جب ان کی اخوانیت واضح نہیں ہوئی تھی۔ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے سلمان عودہ کی تعریف کی ہے ان کے ابتدائی دور کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کے دور میں نہیں، یعنی ان کی اخوانیت کے ظاہر ہونے سے پہلے جو ان کی علمی زندگی ہے، جو ان کے علمی تحریریں ہیں، اس کی بنیاد پر پڑھ کر کے ان کی تعریف کی کہ یہ تحریریں بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، اور ان کی اخوانیت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر کسی عالم دین نے اس طرح سے ان کے ابتدائی دور کو سامنے رکھ کر کے اور ان کی اخوانیت کے ظاہر ہونے سے پہلے تعریف کی ہے تو اس تعریف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا موجودہ دور کے لحاظ سے۔ اس میں اس بات کی صراحت کی جائے گی کہ یہ ان کی اخوانیت یا ان کی گمراہی ظاہر ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ کیا خطبہ جمعہ کے دوران سنت پڑھ سکتے ہیں؟ خطبہ جمعہ کے درمیان کوئی سنت نہیں ہے، تحیۃ المسجد ہے، مختصر تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ایک پریشانی یہ ہے کہ لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد یا اذان ہونے کے بعد ہی مسجد جاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ نماز میں سستی اور کاہلی کا طریقہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اذان سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معراج الدین سلفی صاحب، آپ واٹس ایپ گروپ بھی بنائیں، اچھا ہوگا سوال و جواب کے لیے۔ واٹس ایپ گروپ جو ہے اصل میں سوال و جواب، اگر لوگ قاعدے کے علمی سوال و جواب، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال و جواب کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تب تو یقیناً واٹس ایپ گروپ باعث برکت ہے۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، لوگ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں خیر کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد اس میں دنیا بھر کا طوفان، اس کی ٹانگ کھینچنا، دنیا بھر کی بکواس، ٹائم ضائع کرنا، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں واٹس ایپ گروپ یا کسی گروپ میں شامل ہونے سے اجتناب کرتا ہوں۔ معراج الدین سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینک میں انٹرسٹ ملتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عربک میں اس کو فائدہ بولتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، شیئر مارکیٹ کا پیسہ کیسا ہے، حلال یا حرام؟ انٹرسٹ جو بینک میں ملتا ہے اس کو کہیں بھی عربی میں فائدہ نہیں بولتے۔ انٹرسٹ جو ہے وہ سود ہے، ربا ہے۔ ربا کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ربا اور سود کا کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے یا نکاح کرے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیئر مارکیٹ اگر اسلامی اصولوں کے تناظر میں ہے اور اسلامی طریقے پر کام کرتا ہے، سود سے یا حرام پروڈکٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو شیئر مارکیٹ جائز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں شیئر مارکیٹ کا جو رواج چل پڑا ہے اس میں عموماً شبہات ہیں، لہذا اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو شک و شبہات کے شکار ہیں، اور شبہات کی چیزوں سے بچنا یہی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ شبہات حرام کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ احیاء منہج السنہ کا ایک سوال ہے، احمد دیداد مودودی کے استاذ کون تھے؟ احمد دیداد مودودی کے استاد کون تھے؟ کیا یہ لوگ عقیدے میں صوفی تھے؟ دیکھیے، احمد دیداد کے بارے میں علامہ ربیع بن ہادی مدخلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں، غالباً شرح السنہ میں، اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ موجود تھا۔ ان کے کسی مناظرے کے تناظر میں انہوں نے اس پر حاشیے میں بحث کی ہے۔ تو احمد دیداد کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ تھا، اور مودودی، آپ دونوں نام ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ مودودیت جو ہے مولانا مودودی کا، آپ جانتے ہیں انکار حدیث، صحابہ کی تنقیص اور بہت سارے مسائل میں ان کے عقائد اس طرح کے ہیں
جو اسلام کے اور منہج سلف کے بنیادی عقائد اور بنیادی باتوں سے ٹکرانے والے ہیں. لہذا اس طرح کے لوگوں کو ہمیں نہیں سننا چاہیے. یہ سب کہیں صوفی عقائد سے مل جاتے ہیں، کہیں خارجیوں کے مسائل سے مل جاتے ہیں، کہیں ماتریدیت سے میل کھاتے ہیں، کہیں اشعریت سے میل کھاتے ہیں. تو ان کا کوئی ایک خود لبادہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہروپیے ہیں، اور جس مجلس میں ہوتے ہیں اس کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی کے سوا ہر چیز کی غیرت ان کے یہاں ہوتی ہے. لہذا اس طرح کے لوگوں کو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. احیاء منہج السنہ ان کا ایک اور سوال ہے. ان کے 2 سوالات اور لے کر کے میں بات کو ختم کروں گا. 2 سوالات ان کے آ چکے ہیں. وحدت الوجود کی خطرناکی کیا ہے؟ وحدت الوجود اصل میں یہ شرک کا سب سے بڑا دروازہ ہے. وحدت الوجود کہتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزوں کے وجود کو ایک کر دینا. یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. لہذا ہر چیز کے آگے سجدہ کرنا جائز ہے، ہر چیز کو پکارنا جائز ہے. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ وحدت الوجود سے سامنے آتی ہیں. تو وحدت الوجود کی خطرناکی سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ اور غیر اللہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ہر چیز کو ایک کر دیا جاتا ہے. اور اللہ اور غیر اللہ میں یقینی بات ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. ایک نے دنیا کو بنایا ہے اور لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ مخلوق جو ہے اس کو پیدا کرنے والا رب کائنات ہے. تو اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ساری دنیا کو رب کائنات نے پیدا کیا ہے. تو وحدت الوجود کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ خالق و مالک کے درمیان کا فرق ختم ہو جاتا ہے، توحید اور شرک کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں غلاظتیں ہوں، ناپاک چیزیں ہوں. جیسا کہ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ کتے اور خنزیر کے اندر، سور کے اندر بھی اللہ موجود ہے. اس انداز کی غلیظ باتیں بھی کی گئی ہیں اسی وحدت الوجود کے نتیجے میں. لہذا اس طرح کی باتیں کرنے سے وحدت الوجود کی خطرناکی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. احیاء منہج السنہ کا ایک اور سوال ہے، کیا علماء حدیث اسرار احمد کا رد کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کا رد کرنا علماء حدیث پر ان کی ذمہ داری ہے، اور ردود موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار کے یہاں وحدت الوجود اور ایسے ہی باطل عقائد موجود تھے. خارجیوں اور خوارج کے طریقے پر وہ قرآن مجید کی شرح و تفسیر پیش کرتے تھے، اور بہت سارے باطل عقائد ان کے یہاں موجود تھے. تو ان کا رد کرنا، ان کی تردید کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. مودودی، انہی کا ایک سوال ہے، مودودی اور احمد دیدات کے استاد کون تھے؟ یہ لوگ خود جب کسی قابل اعتماد عالم سے نہیں پڑھے ہیں تو ان کا استاذ کون ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم ہی نہیں تھے تو ان کا استاذ کون ہوگا؟ انہوں نے کسی اسکول سے، کسی ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے سے تعلیم حاصل کی تو ان کو میتھمیٹکس کسی نے پڑھائی ہوگی، کسی نے انگریزی پڑھائی ہوگی، کسی نے کچھ پڑھایا ہوگا. لیکن دینی معلومات میں ان کا کوئی بھی قابل اعتماد استاد نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے. یہ بذات خود ذاتی مطالعے سے دینی معلومات میں آگے بڑھے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے گمراہی اختیار کی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.